ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ انہی پرندوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پرندے ان پر برسا رہے تھے یا مار رہے تھے ان کو جی ان پتھروں سے، من سجیل۔ سجیل کا جو لفظ ہے عربی میں، اس کے مفسرین نے مختلف مفاہیم اور اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں کہ سجیل سے مراد کیا ہے۔ جی اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ سجیل سے مراد یہ ہے کہ پکی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے جو پتھر ہوتے ہیں، یعنی ایک مٹی ہوتی ہے جو کچی ہوتی ہے، ایک وہ مٹی ہوتی ہے جس کو آگ میں پکا لیا جاتا ہے، جو اور مضبوط ہو جاتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے، اور اس سے جو بننے والا پتھر ہوتا ہے وہ عام کچی مٹی سے بننے والے پتھر کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہی ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے سامنے 2-3 قسم کے پتھر ہم دیکھتے ہیں، ایک پتھر ہے اس کو آپ ذرا سا ماریں وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، بعض پتھر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پکی ہوئی مٹی کے بڑے مضبوط قسم کے کنکر تھے جو ہم نے ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں دیے تھے، جو انہوں نے ان پر برسائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ چنے کے دانے سے چھوٹے چھوٹے وہ کنکر تھے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو تباہ کیا۔ اور اس لشکر کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 60,000 کا یہ لشکر تھا، 60,000 افراد پر۔ اتنی مکہ مکرمہ کی آبادی نہیں تھی جتنی اس لشکر کے اندر فوج شامل تھی۔ تو ایک مطلب سجیل کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب سجیل کا جو قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ سجیل یا سجل کے معنی عربی میں رجسٹر کرنے کے ہوتے ہیں، لکھنے کے ہوتے ہیں۔ تو سجیل کا مطلب یہ ہوگا، اور قرآن کریم کی دوسری بعض آیات میں دیگر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قوموں پر عذاب نازل ہوا، جیسے قوم لوط کا، تو مسومۃ عند ربک، اس میں یہ الفاظ آئے کہ ان پتھروں پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو سجیل کا مطلب یہ ہوگا کہ ان پرندوں نے ان پر وہ پتھر برسائے، اور ہر پتھر باقاعدہ جس کو کہا جاتا ہے نا نومینیٹ کر کے اور رجسٹرڈ پتھر تھا کہ یہ پتھر فلاں آدمی کو لگنا ہے اور فلاں شخص نے اس سے ہلاک ہونا ہے۔ اور پہلے جب یہ تفسیر کی جاتی تھی یا یہ بات کی جاتی تھی تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج جب گائیڈڈ میزائل کا دور ہے، آپ یہاں سے بیٹھ کے نشانہ لیتے ہیں دوسرے ملک میں اور فلاں ٹارگٹ پہ آپ جب اس کو کرتے ہیں، تو جب ایک انسان ہی ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں اس پر قادر نہیں ہوں گے۔ تو سجیل کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پتھر پر متعین کر دیا تھا کہ یہ پتھر جا کے فلاں شخص کو لگنا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کس طریقے سے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کہ ایک چیز قرآن کریم نے جو اس کا ذکر کیا ہے کہ کوئی پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پتہ گرتا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ تو ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین ان اللہ علیم بذات الصدور، اور ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ما یعزب عنہ من مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل کے یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو پتھر برسائے پرندوں کے ذریعے وہ پکی ہوئی مٹی کے تھے، اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پتھر ان پر برسائے وہ باقاعدہ نومینیٹ کر کے ایک ایک بندے کے لیے جو پتھر متعین تھا وہ جا کے ان کو لگتا تھا اور اس سے وہ ہلاک ہوتے تھے۔